یہ سیکولرزم ہے کہ کیجریوال کو بیل مل جاتی ہے اور دوسروں کو نہیں ملتی؟ اس ملک میں عجیب و غریب معاملہ ہے کہ 2 مکھیہ منتری جیل کو چلے گئے، جھارکھنڈ کے، دلی کے، ان کو بیل ہو گئی، مگر جو 5 سال سے سڑ رہے ہیں ان کو بیل نہیں ہوتی ہے۔ ارے تم فرقہ پرست ہو کیجریوال، بھارت میں تم سے بڑا کوئی فرقہ پرست نہیں ہو سکتا ہے۔ نریندر مودی کا اگر کوئی حقیقی بھائی ہے، نریندر مودی کا اگر کوئی حقیقی بھائی ہے تو اس کا نام کیجریوال ہے، یاد رکھو آپ۔ میں نے اس وقت بھی کہا کون ہے بتاؤ، جب یہ کووڈ لگا تھا تو تبلیغی جماعت پر جھوٹا الزام لگانے والا کون تھا؟ یہی کیجریوال تھا۔ کیجریوال نے اپنا گھر بنایا تو گورنمنٹ کے پیسوں سے محل بنا لیا کہ تم اپنے بچوں کو جو 5 سال سے جیل میں سڑ رہے ہیں، جن کا نام وہ لینا نہیں چاہتے، آپ انہی کو ووٹ دیں گے؟ کہ میں کسی باپ سے نہیں ڈرتا، میں کسی مائیکا لال سے نہیں ڈرتا، میں کسی مودی سے نہیں ڈرتا، میں کسی کیجریوال سے نہیں ڈرتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، شہ نشین بتشریف فرما سابقہ رکن پارلیمان وہ انچارج دلی و مہاراشٹرا کے صدر مجلس اتحاد المسلمین محترم جناب امتیاز جلیل صاحب، جناب حاجی کران صاحب، جناب شاداب صاحب، ہماری بہن محترمہ شمع انجم صاحبہ، سلیم سیفی صاحب، حاجی بندو خان صاحب، شعیب جامعی صاحب جو ہمارے دلی پردیش کے MIM پارٹی کے صدر ہیں، حاجی مہار الدین صاحب، فخر الدین انصاری صاحب، اکرام صاحب، آصف صاحب، منظر شعیب صاحب، ڈاکٹر ارشاد صاحب، اصغر انصاری صاحب، عمران خان صاحب، محترمہ سما نبی صاحبہ، عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے درمیان میں اس لیے آیا ہوں آپ سے گزارش کرنے کے لیے کہ مصطفیٰ آباد ودھان سبھا کے لیے مجلس اتحاد المسلمین نے جناب طاہر حسین صاحب کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس آنے والے اسمبلی کے الیکشن میں آپ تمام لوگ متحدہ طور پر اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریں اور دلی کی اس ودھان سبھا میں آپ اپنے اتحاد کی طاقت کی بنیاد پر اپنی آواز کو بھجائیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں زیادہ دیر آپ کے درمیان میں نہیں ٹھہروں گا، چند اہم باتیں آپ سے کر یہاں سے چلے جاؤں گا۔ آج سے 3 دن پہلے، 3 یا 4 دن پہلے ہم نے پارلیمنٹ میں ہمارے ملک کے آئین کے 75 سال کے مکمل ہونے پر پارلیمنٹ میں ایک جشن منایا گیا، خوشی منائی گئی، اس پر بحث بھی ہوئی۔ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے وطن عزیز کا آئین سمویدھان بن رہا تھا، اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں جب سمویدھان بن رہا تھا تو مولانا ابوالکلام آزاد نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ بھارت کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے، اور مولانا نے ان ریزرویشن کی بات کی تھی جو پارٹیشن سے پہلے مسلمانوں کو دیا گیا تھا۔ اور جب مولانا نے اس بات کا مطالبہ کیا تو سردار پٹیل نے اس وقت مسلم لیگ کے باغی ریبل لوگ تھے، جس میں عابد حسین اور ایک محترمہ تھی، ان کو سردار پٹیل نے اشارہ کر کے کہا کہ تم ان کا جواب دو، اور ان دونوں نے اٹھ کر
مولانا آزاد سے کہا کہ آپ بھارت کے مسلمانوں کو آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں، الگ تھلگ کرنا چاہتے ہیں، ان کو مین سٹریم میں آنا چاہیے۔ مولانا آزاد نے اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ یہ بھارت کی جہاں پر سمویدھان بنایا جا رہا ہے، یہ میرے لیے ایک نیا قید خانہ بن گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 75 سال پہلے بابا صاحب امبیڈکر نے اس بات کو کہہ دیا کہ بھارت کے اقلیتوں کو کبھی بھی سطح میں ان کو حصہ داری نہیں دی جائے گی، اور اگر وہ اقتدار میں اپنے حصے کا مطالبہ کریں گے تو ان پر ایک الزام لگا دیا جائے گا کہ یہ فرقہ پرست ہیں، یہ فرقہ پرستی کو فروغ دے رہے ہیں۔ اور بابا صاحب امبیڈکر نے یہ کہا کہ اسی کو میں دیکھتے ہوئے میں نے شیڈول کاسٹ کے لیے سمویدھان میں ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے میں نے اس کو سمویدھان میں لکھایا۔ بتائیے 75 سال میں کیا بدلا؟ لوگ آج اسد الدین اویسی پر الزام تو لگاتے ہیں بھڑکاؤ بھاشن کا، مگر جو بات مولانا آزاد نے کہی تھی، آج 75 سال کے بعد بھی ہم اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم کو ریزرویشن ملے، مذہب کی بنیاد پر نہیں، سماجی، اقتصادی اور تعلیمی پسماندگی کی بنیاد پر ملے۔ جب ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم کو حصہ داری دیا جائے تو الزام ہم پر یہ لگایا جاتا ہے کہ تم فرقہ پرستی کو فروغ دینا چاہتے ہو۔ الزام اس وقت بھی لگا تھا 75 سال پہلے، آج بھی لگ رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ جب مجلس اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ مسلم اقلیت کی بھی ایک لیڈرشپ ہونی چاہیے، مسلم اقلیت کو بھی ان کا حصہ ملنا چاہیے اقتدار میں، تو آج جو لوگ مجلس کو گالی دیتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں، مجھے ان کے الزام کی فکر نہیں ہے، کیونکہ یہی لوگ تھے جو 75 سال پہلے بھی مولانا آزاد پر الزام لگائے۔ بلکہ امبیڈکر نے یہ کہہ دیا تھا کہ جب اس ملک کی اقلیت اپنے حصہ داری کی بات کرے گی تو اس ملک کی اکثریت یہ کہے گی کہ یہ فرقہ پرستی کی اور نیشنلزم کی بات کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج پھر آپ کے پاس ایک وقت آیا ہے، آپ یہاں سے مجلس کے امیدوار کو کامیاب کریے۔ یہ ایک شخص کی کامیابی نہیں ہوگی، بلکہ یہ آپ کی ایک سوچ کی کامیابی ہوگی۔ یہ ایک شخص کو آپ متحدہ طور پر اپنا ووٹ ڈال کر کامیاب نہیں کریں گے، بلکہ آپ اپنی ایک لیڈرشپ کو مضبوط کریں گے۔ بھارت میں سب سماج کی لیڈرشپ بن سکتی ہے، مگر اگر کسی ایک سماج کی سیاسی لیڈرشپ اگر کوئی برداشت نہیں کرتا تو وہ مسلمانوں کی سیاسی لیڈرشپ کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ منشا اور مقصد ایک ہی ہے کہ ہم غلامی کرتے رہیں، ہم بھیک مانگتے رہیں، ہم اقتدار میں حصے کا مطالبہ نہ کریں، بلکہ آج ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم زندہ ہو تو ہماری وجہ سے ہو۔ مگر بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کب تک گھٹ گھٹ کر، ہم کب تک ڈر ڈر کر زندگی گزاریں گے؟ جمہوریت ہے، بھارت کے آئین کے مطابق، سمویدھان کے مطابق ہم سب تمام برابر ہیں، ہم انسان ہیں، اور جس طرح ہر کسی کو اپنے سماج کی لیڈرشپ بنانے کا قاصد ہے، اسی طرح بھارت کے مسلمانوں کو بھی اپنی لیڈرشپ بنانے کا اختیار حاصل ہے۔ لوگ بار بار کہتی ہیں کہ مجلس جس چیز کی بات کرتی ہے اس سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بتاؤ ہم کیا دنیا میں اس لیے پیدا ہوئے کہ تم کو جتائیں، تم کو کامیاب کریں، اور ہم ووٹ تم کو ڈالیں اور تم بی جے پی کو روک نہیں پاتے ہو؟ بی جے پی اقتدار پر دوبارہ آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے، بھارت کے مسلمانوں کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کب تک
नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के झोली में अपना वोट डालेंगे। बीजेपी को जो रोक नहीं पाते, मैंने उस वक्त भी पार्लियामेंट में उठकर कहा था जब 2024 के चुनाव का रिजल्ट आया था, मैंने कहा था कि मोहब्बत की कामयाबी नहीं है। जिस तरह तीसरे मर्तबा नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम बने, ये मोहब्बत की कामयाबी नहीं है, ये नफरत की कामयाबी है। और उसी की बुनियाद पर तीसरी मर्तबा बीजेपी 240 सीट लेकर आई, मगर सबने कहा कि नहीं नहीं, बीजेपी के सीट की तादाद में कमी पैदा हुई है। अरे बताओ हरियाणा कैसे जीत गई बीजेपी, बताओ महाराष्ट्र कैसे जीत गई बीजेपी। हम पुकारते रहे, हम अपने हलक को सूखा कर लिए, चीख मार मार कर कहते रहे देखो ये हमारा काम नहीं है, हम बीजेपी को रोकना जरूरी है, मगर ये पूरी जिम्मेदारी हम पर क्यों आयद करते हैं। अरे एक ही समाज है जो बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहा है, उसका नाम मुसलमान है। बाकी के सब समाज हैं, उनकी अक्सरियत, उनकी मेजॉरिटी बीजेपी को वोट डाल रही है, मगर हमारे गले में सांप डाल दिया गया कि नहीं तुम बीजेपी को रोको। अरे बताओ तुमने हरियाणा में क्यों नहीं रोके बीजेपी को, बताओ दिल्ली में एक भी क्यों नहीं जीता तुम्हारा, तुमने तो मुसलमान को टिकट देना तो दूर की बात, तुम बीजेपी को नहीं रोक पाए। कौन जिम्मेदार है इसका, मेरी बात आप समझिए, याद रखिए। अगर आप फिर से इसका शिकार होंगे, नहीं नहीं हमको बीजेपी को रोकना है, यकीनन रोकना है, मगर रोकने का मतलब यह नहीं है कि तुम अपने बच्चों को जो 5 साल से जेल में सड़ रहे हैं, जिनका नाम वो लेना नहीं चाहते, आप उन्हीं को वोट देंगे। जो 5 साल से जो जेल में सड़ रहे हैं, जिसका बाप परेशान, जिसकी बीवी परेशान, जिसके औलाद बच्चे थे जवान हो गए, उनका नाम नहीं लेना चाहते। जो बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं तो उनका नाम नहीं लेते, मगर आप उनको वोट देना चाहेंगे, ये बीजेपी को रोकना है। अरे बीजेपी को तो हम ही रोक रहे हैं, हम बीजेपी को ना कभी वोट दिए ना कभी देंगे, मगर ये लोग क्या बीजेपी को रोक पा रहे? नहीं रोक पा रहे। ये अपनी जबान से नाम तक नहीं लेते। ताहिर हुसैन के नाम का ऐलान किया तो सबके पेट में दर्द शुरू हो गया। ताहिर हुसैन का नाम का ऐलान किया तो सबके सर में दर्द शुरू हो गया। अरे जिसके पेट में दर्द हो रहा है, जिसके सर में दर्द हो रहा है, क्या तुम भूल गए कि तुम ताहिर हुसैन की घर के छत पर बैठकर कितने मर्तबा ताहिर हुसैन ने तुमको खाना खिलाया था? क्या तुम भूल गए कि ताहिर हुसैन की छत पर बैठकर तुमने क्या क्या गुफ्तगू की थी? आज कोई नहीं पलटकर पूछता उस घर की तरफ। बताओ गुलफिशां सैफी जेल में कैसे? इस मुल्क में अजीबोगरीब मामला है कि 2 मुख्यमंत्री जेल को चले गए, झारखंड के, दिल्ली के, इनको बेल हो गई, मगर जो 5 साल से सड़ रहे हैं उनको बेल नहीं होती है। कौन है इसका जिम्मेदार? अकाउंटेबिलिटी किस पर आयद होगी बताओ? कब तक नेशनल मेजॉरिटी और नेशनल माइनॉरिटी को दबाया जाएगा? कब तक ये बहस चलेगी? नेशनल मेजॉरिटी है, नेशनल माइनॉरिटी है। अरे कानून तो सबके लिए अगर बराबर है, अगर केजरीवाल को बेल हो गई, सिसोदिया को बेल हो गई, तो क्यों नहीं दूसरों को बेल हो रही है? सब पर भी वही ग्रीवियस ऑफेंसेस है, मगर तुमको बेल हो सकती है, और जो बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं उनको बेल क्यों नहीं हो सकती बताओ? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही नाइंसाफी है। अगर आज आप मुस्तफाबाद से अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, अगर आप इस नाइंसाफी को खत्म करना चाहते हैं, तो मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं जिम्मेदारी के साथ मुस्तफाबाद में खड़े होकर आप तमाम बुजुर्गों, नौजवानों और हमारी माँ और बहनों से अर्ज करने आया हूं, यहां से अगर आप बीजेपी की कामयाबी को रोकना चाहते हैं तो आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हां, मेरे जाने के बाद और चुनाव के दौरान बहुत से लोग आकर बहुत सी बातें कहेंगे, अरे क्या कर रहे हो, ओवैसी सिर्फ जज्बाती तकरीर करता है। अरे जज्बाती तकरीर अगर तुम नहीं कर सकते तो इसमें मेरा क्या गलती है?
میری کیا غلطی ہے؟ مگر یاد رکھیے میں جذباتی تقریر نہیں کرتا ہوں، میں سچائی کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امتیاز جلیل کو ہرانے والے کون مسلمان تھے؟ امتیاز جلیل کو ہرانے والے مسلمان تھے اورنگ آباد میں۔ ناصر صدیقی کو ہرانے والے کون تھے؟ مسلمان تھے۔ دھولیا سے جہاں پر مجلس کا ایم ایل اے تھا، فاروق شاہ کو ہرانے والے کون تھے؟ ہمارے ہی صفوں میں وہ میر جعفر اور میر صادق کے ایجنٹ چھپے ہوئے، وہ دوبارہ مصطفیٰ آباد کو بھی آئیں گے، آ کر تم سے کہیں گے میں تم کو کہہ رہا ہوں۔ کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا، وہ شعر یاد آ رہا ہے، کیا کہا تھا شاعر نے؟ واقف نہیں ہے جو لوگ سفر کے اصول سے، واقف نہیں ہے جو لوگ سفر کے اصول سے، سائے کی بھیک مانگ رہے ببول سے۔ یہ وہ لوگ ہیں آ کر وہی سیکولرزم کا پرانا راگ لگائیں گے۔ رے کہاں کا سیکولرزم ہے بتاؤ؟ یہ سیکولرزم ہے کہ کیجریوال کو بیل مل جاتی ہے اور دوسروں کو نہیں ملتی؟ کون سا سیکولرزم ہے بتاؤ یہ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دون گزارش ہے کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمارے جانے کے بعد مجلس کے امیدوار کا جلسہ ہو چکا تو لوگ آ کے بولیں گے دیکھو بی جے پی کو روکنا ہے، یقیناً روکنا ہے۔ کوئی آ کے اگر یہ کہے گا کہ دیکھو اپنے بچوں کو سمجھاؤ ورنہ گبر سنگھ آ جائے گا، تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ ان کو جواب دیجئے کہ اب ہم سونے والے نہیں ہیں، اب ہم جاگ چکے ہیں، اب ہم نہیں سوئیں گے۔ تم 75 سال کے ہم کو یہ جھوٹے سیکولرزم کی افیم ہم کو چکا چکا کر تم نے ہم کو سلا دیا۔ اب ہم جاگنے والے ہیں۔ جو لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو خاموش ہو جاؤ سو جاؤ، ان سے کہو کہ ہمارے درمیان میں ایک پاگل اسد آیا ہے جو ہمارا شعر ہے، وہ ہم کو جاگنے کی عادت ڈال چکا ہے۔ اب ہم جاگیں گے سوئیں گے نہیں، اب ہم ہوش مندی سے اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کی آواز آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی آواز آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہماری اس بہن کی یہ جذباتی باتیں جو طاہر حسین کی وائف نے، ان کی بیگم نے آپ کے سامنے کہیں، تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچئے کہ ہمارے ہر گھر کی کہانی ہے، یہ ہمارے ہر گھر کی کہانی ہے۔ میرے بھائی، عزت کی زندگی اگر گزارنا ہے تو صرف نعروں سے ہم عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر ہم مصطفیٰ آباد میں صفائی کا انتظام چاہتے ہیں، مصطفیٰ آباد میں وہ برج روڈ کی ٹریفک جہاں پر اس کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، ہم اچھا پینے کا پانی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم سکول چاہتے ہیں، کالج چاہتے ہیں، تو صرف نعروں سے نہیں ہوگا۔ تم کو اپنی آواز کو بھی جانا پڑے گا، دلی کے ویدھان سبھا میں لڑنا پڑے گا تم کو، اور اس کے لیے آپ کو ایک ووٹ کا صحیح استعمال جب آپ کریں گے تبھی آپ کو کامیابی ملے گی، ورنہ صرف ہم ووٹ ڈالنے والے بن کر رہ گئے، ہم ووٹ لینے والے نہیں بن سکے۔ ووٹ حاصل کرو، اور کیسے حاصل کریں گے؟ جب آپ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ لوگ بہت سی باتیں کریں گے، یہ نہیں ہونے والا ہے، یہ فلاں ہونے گا، ایسا ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا کیا آپ نے دیکھا؟ مجھے یہاں پر یہ بتایا گیا، بلکہ سچائی ہے، دلی میں وہ فساد ہوا، 2022 کا پروگرام ہوا۔ یہاں کا مکھیہ منتری اگر مرنے والوں کو 1 کروڑ دیتا ہے، گورنمنٹ کی نوکری دیتا ہے، تو دوسرے بھی تو مرے، ان کو کیوں نہیں دیا تم نے گورنمنٹ کی نوکری اور پیسے؟ ارے تم فرقہ پرست ہو کیجریوال، بھارت میں تم سے بڑا کوئی فرقہ پرست نہیں ہو سکتا ہے۔ نریندر مودی کا اگر کوئی حقیقی بھائی ہے، نریندر مودی کا اگر کوئی حقیقی بھائی ہے تو اس کا نام کیجریوال ہے، یاد رکھو آپ۔ سکے کے 2 رخ ہیں، سکے کے 2 رخ ہیں، کہ فساد میں سب مرے، مرنے والے معصوم تھے تو تم سب کو دینا تھا گورنمنٹ کی نوکری اور ایکس گریشیا، مگر نہیں دیے۔
نہیں دیے. میں نے اس وقت بھی کہا کون ہے بتاؤ جب یہ کووڈ لگا تھا تو تبلیغی جماعت پر جھوٹا الزام لگانے والا کون تھا؟ یہی کیجریوال تھا. سپر اسپریڈر کا نام دیا تھا. بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, ہم یہ سکول بنائے, ہم فلاں کیے. ارے مصطفیٰ بات کہو کیجریوال میرے ساتھ چل کے بتا تم نے کیا کام کیا, میں دکھاؤں گا تم کو. یہاں پر آئیں گے مسلمانوں کے درمیان میں آئیں گے تو بولیں گے دیکھو آپ کی زندگی کو ہم بچا رہے ہیں, اور ہمارے ہندو بھائیوں کے علاقوں میں جائیں گے تو بولیں گے دیکھو ہم نے یہ اسپتال بنایا, یہ سکول بنایا. کیوں اسپتال سکول یہاں پر کیوں نہیں بنا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, جو لوگ چمچا گیری کرتے ہیں, جو لوگ چاپلوسی کرتے ہیں, جو اپنے ایمان کو اغیاروں کی چوکھٹ پر بیچ دیتے ہیں, گروی رکھ دیتے ہیں, وہ کبھی بھی عوام کی آواز نہیں بن سکتے. میری اس بات کو یاد رکھو, آپ کبھی بھی کچھ نہیں کر پاتے. کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. مجھے یہاں پر ہمارے شعیب جامعی صاحب بتائے کہ کچرے کا کتنا بڑا مسئلہ ہے, کتنا بڑا مسئلہ ہے. اور جب یہ کیجریوال مکھیہ منتری بنے تو پبلسٹی کے لیے 1 روپیہ خرچہ ہوتا تھا. اب کیجریوال کے مکھیہ منتری بننے کے بعد 44 روپے پبلسٹی پر خرچہ کیے جاتے ہیں. 44 روپے. اپنا گھر بنائے, کیجریوال نے اپنا گھر بنایا تو گورنمنٹ کے پیسوں سے محل بنا لیا. ارے کیجریوال تم یہاں پر آ کر دیکھتے مصطفیٰ آباد میں لوگ کیسی اپنی زندگی گزارتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, نیشنل گرین ٹریبونل نے دلی حکومت پر 900 کروڑ روپے کا ان کا کہا کہ کمپنسیشن دو, مگر اوکھلا, غازی پور, بھلساوا میں جو کچرے کے پہاڑ بن رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ جوناگڑھ کے گرنار سے بھی لمبے پہاڑ کچرے کے بن رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیا ڈیولپمنٹ ہوا دلی میں, کچھ دکھ کر نہیں آتا. آپ کی آواز جب ہوگی تو ڈیولپمنٹ دکھ کر آئے گا. اگر آپ کی آواز نہیں ہوگی تو یاد رکھیے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا. یہ عام آدمی پارٹی کا مکھیہ منتری مہرولی سے ایک صاحب کو ٹکٹ دینے کا اعلان کیا. وہ نریش صاحب کا نام دیے. بولا گیا کہ ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا, بلکہ کورٹ نے سزا بھی دی تھی, وہ قرآن کی بے حرمتی کرے تھے. یہ ان کا اصلی چہرہ ہے. آپ جان لیجئے کہ عیدگاہ ہے پرانی دلی میں, اس کی زمین پر قبضہ ہو گیا. میں جانتا ہوں 1 سال سے کیجریوال نے دلی کا وقف بورڈ نہیں بنایا. تم نہیں بنائے تو مودی نے ایک آفیسر کا تقرر کر دیا. عیدگاہ کی زمین پہ قبضہ ہو گیا, کیوں نہیں بنایا تم نے 1 سال سے دلی کا وقف بورڈ؟ کس نے روکا تھا تم کو؟ مگر نہیں بنایا اس لیے تاکہ قبضے ہو جائیں, تاکہ کوئی کچھ کر لے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اگر آپ پھر اسی چکر میں پھنس جائیں گے کہ نہیں کچھ ہو جائے گا, ارے اب کیا بچا ہے مجھے بتاؤ, اب کیا بچا ہے تمہارے پاس؟ اب تو یہاں سے اٹھنے کی بات آپ کو ہم کو کرنا ہے. بھارت کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ وقف سمویدھان میں وقف نہیں ہے. پردھان منتری کے پاس یقیناً انٹائر پولیٹیکل سائنس کی MA کی ڈگری ہے, مگر نریندر مودی نے سمویدھان کو پڑھا نہیں کبھی بھی. اگر پڑھے ہوتے تو آرٹیکل 26 کو جب پڑھتے تو ان کو معلوم ہو جاتا آرٹیکل 26 میں وقف ہے. پردھان منتری بولتے ہیں UCC کو لاگو کریں گے. ارے پردھان منتری, ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی کے ٹیکس ریبیٹ تم ختم کرو. لو جہاد کے قانون تم بناتے ہو, کوئی اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتا. اور آج کل BJP تو بابا صاحب امبیڈکر کے بارے میں اناپ شناپ بک رہی ہے. اگر آج امبیڈکر زندہ ہوتے تو امبیڈکر سے کہا جاتا کہ اگر آپ مذہب تبدیل کرنا چاہ رہے تو پرمیشن لو. وقف کی جائیدادوں کو چھیننے کی کوشش BJP کر رہی, اور دلی میں 1 سال سے وقف بورڈ نہیں بنایا جاتا. بہرحال میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ آپ مجلس کی تائید کریے. پچھلے بار بھی آپ نے مجلس کے امیدواروں کی تائید کی, ہم کو کامیابی نہیں ملی, مگر ہمارے حوصلے بلند ہیں. ہم کبھی مایوس نہیں ہو سکتے.
میرا کام لڑنا ہے، میرا کام عوام کے درمیان میں جا کر اپنی پارٹی کی بات کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ میرا کام، امتیاز جلیل کا کام یہ ہے کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں ہم عوام کے مسائل کو اٹھاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ آپ ہمارے امیدوار کی تائید کریں، ان کو کامیاب کریں۔ ارے آپ اگر ان کو کامیاب کریں گے تو یقین مانیے یہ جو بچے ہمارے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، جن کی جوانیاں ختم ہو چکی ہیں، جن کے ماں باپ ان کی آنکھیں تڑپ رہی ہیں اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے، جس کی ماں تڑپ رہی ہے، جس کا ضعیف باپ تڑپ رہا ہے، آپ سے میری گزارش ہے کہ ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ یہ الیکشن آپ کو ایک پیغام دینا ہے تمام پارٹیز کو، چاہے بی جے پی ہو، عام آدمی پارٹی ہو، کانگریس ہو۔ آپ کو پیغام اپنے ووٹ سے دینا ہے کہ دیکھو ہم ابھی زندہ ہیں یہاں پر، ہم اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو نہیں بھولے ہیں، ہم اپنے وجود کا احساس دلائیں گے۔ ہم مصطفیٰ آباد کے وکاس کے لیے مجلس کو ووٹ دیجئے، آپ دیکھیں گے سب دوڑ دوڑ کر آئیں گے، ورنہ یہ سب پارٹیاں جانتی ہیں بی جے پی کسی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیتی۔ نریندر مودی تو کہہ چکے ہیں کہ مسلم عورتیں زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں، نریندر مودی تو کہہ چکے ہیں کہ منگل سوتر نکال کر مسلم بہنوں کو دیا جائے گا، مگر نریندر مودی جو بولے آر ایس ایس کے موہن بھگوت الٹا کر دیے، اور موہن بھگوت بول رہے ہیں کہ اب دیش کے جنتا کو 3 بچے پیدا کرنا چاہیے۔ اب موہن بھگوت کس کو کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، موہن بھگوت پوچھ لیں نریندر مودی سے کہ کس پر الزام لگایا گیا تھا۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان تمام چیزوں کا اگر ہم جمہوری طریقے سے جواب دینا چاہتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس کے پتنگ کے نشان پر آپ بٹن دبا کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ یقیناً بی جے پی کو روکنا ہے، مگر میں کوئی کولی نہیں ہوں سیکولرزم کا کہ میں 75 سال سے میں ہی اس فرض کو نبھا رہا ہوں۔ ہم کب تک اس بوجھ کو اٹھائیں گے بتاؤ؟ کب تک ہم اٹھائیں گے؟ ہماری مسجدوں پر حملہ ہو رہا ہے، سنبل میں گولی مار دی گئی، 5 معصوم بچوں پر سینے پر گولی مار کر ان کو ختم کر دیا گیا۔ 500 سال کے بعد مجھ سے کہا جا رہا ہے بتاؤ یہ تمہاری مسجد ہے یا نہیں؟ 800 سال کے بعد کہا جا رہا ہے کہ خواجہ اجمیری کی درگاہ ہے نہیں، تم بتاؤ۔ میرے بھائی یاد رکھو، تم جس پر بھروسہ کر کر ٹیکا لگا کر بیٹھے ہو نا، وہ جانتے ہیں کہ اسی طرح کی باتیں اگر کوئی کرتا رہے گا ہم ڈر کر ان کو ووٹ دیں گے۔ ارے میں تم سے کہہ رہا ہوں اگر آپ اٹھیں گے، نوجوانوں یاد رکھو یہ تمہاری لڑائی ہم لڑ رہے ہیں، میری زندگی کا چراغ کب ختم ہو جائے وہ اللہ جانتا ہے، مگر مستقبل تو تمہارا ہے۔ اگر آج تم اٹھ کر متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کرو گے تو کوئی تم کو ڈرا نہیں سکتا۔ تم ڈرتے ہو تو اس لیے ڈرایا جا رہا ہے، جس دن تم نہیں ڈرنے کا اعلان کرو گے، اور نہیں ڈرنا صرف زبان سے نہیں ڈرنا جب تم کہتے ہو کہ میں کسی باپ سے نہیں ڈرتا، میں کسی مائیکل لال سے نہیں ڈرتا، میں کسی مودی سے نہیں ڈرتا، میں کسی کیجریوال سے نہیں ڈرتا، اس کو عملی جامع نامہ کیسے پہنائیں گے؟ صرف نعرہ لگانے سے تم خوش ہو جاؤ گے نہیں، تم کو جا کر اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا، اور صحیح استعمال مصطفیٰ آباد میں پتنگ کے نشان پر طاہر حسین کے لیے، ان تمام مظلومین کے لیے، اس ویدھان سبھا کے وکاس کے لیے آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اس ڈر کو نکالو اپنے دماغوں سے۔ تم کب تک اور ہم کب تک ڈرتے ڈرتے زندگی گزاریں گے؟ ایک بار اس ڈر کو نکالو۔ اس دلی کے ویدھان سبھا میں آپ اپنے اتحاد کی نشانی کے طور پر مجلس کے نمائندوں کو کامیاب کرو، دیکھو حالات بدلیں گے، ورنہ یاد رکھو کوئی آسمانوں سے آنے والا نہیں ہے، کوئی زمین سے نکل کر آنے والا نہیں ہے، اور اللہ بھی انہی لوگوں کے حالات کو بدلتا ہے جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہیں گے تو اللہ انشاءاللہ تعالی
ہمارے مشکلات میں آسانی پیدا کرے گا۔ اگر آپ اپنے حالات کو بدلنا چاہیں گے تو اللہ ہمارے لیے ہمارے منزل مقصود کو ہم کو پہنچا دے گا۔ اگر تم صرف دماغی پس و پیش میں رہو گے کہ کیا ہوگا، ایسا کرے تو ایسا ہوگا، نہیں کرے تو کیا ہوگا، ارے ہماری ذمہ داری جتنی ہے اتنا نبھاؤ، ہماری جتنی ذمہ داری ہے اتنا تو نبھاؤ۔ مگر یہ صرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی یہ کبھی وہ، یہ نہیں چلنے والا ہے میرے دوست۔ اب کیجریوال کہہ رہے ہیں میں یہ دے دوں گا، میں وہ دے دوں گا، میں یہ کر دوں گا، سب کر دوں گا۔ کیجریوال اپنے جیب سے نہیں دے رہے ہیں، ان کے ابا کا پیسہ نہیں ہے، گورنمنٹ کا پیسہ ہے۔ تم طاہر حسین کے گھر کو آ کر تم نہیں مل سکے، تم کیا دے سکتے ہو؟ جو جیلوں میں ہیں تم ان کے پریوار سے ایک بار فون کر کے نہیں بات کر سکے، تم کیا دے سکتے ہو؟ تم یہاں پر روڈ پہ ٹریفک جام ہوتا تم اس کو حل نہیں کرے، تم کیا دے سکتے ہو؟ اس ویدھان سبھا میں تم نے کون سا اسکول کالج کھولا بتاؤ ہم کو، تم نے کچھ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ کیجریوال اور مودی جانتے لوگ ڈرتے ہیں۔ ان کو ڈرا کر رکھو، اور ان کو ڈرا کر رکھو تو ایک مشت میں ان کے ووٹ لے کر جاؤ۔ اور جب میں اس طرح کی بات کرتا ہوں تو بولتے دیکھو اویسی ووٹ کاٹنے کے لیے آیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر میری بات میں سچائی ہے تو اس پر غور کرو۔ یہ آپ کا الیکشن ہے، میرا الیکشن نہیں ہے۔ مجھے حیدرآباد کی عوام نے کامیاب کر دیا، میری پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کو۔ نریندر مودی، امت شاہ مجھ آئے حیدرآباد کو ہرانے کے لیے، سب آئے وہاں پر، چھوٹے بڑے، محبت نفرت کی باتیں کرنے والے، مگر حیدرآباد کی عوام نے 3,30,000 ووٹ سے مجھے کامیاب کیا۔ اور آپ ہو بول کے نعرہ لگا رہے ہیں۔ آپ بھی کر سکتے میرے بھائی، آپ بھی کریں گے، مجھے یقین ہے۔ صرف آپ کو اس ڈر کو نکالنا پڑے گا۔ آپ ڈر کو نکالیے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ خیر بہرحال مجھے یہی چند باتیں آپ سے عرض کرنا تھا۔ انشاءاللہ تعالی جب چناؤ ہوگا میں آپ کے گلی کوچوں میں بھی آؤں گا، میں آپ کے گھر پر آ کر دستک دوں گا، میں آپ سے آ کر بھیک مانگوں گا کہ میرے لیے نہیں، اپنے اتحاد کے لیے، اپنے اس ویدھان سبھا کے مستقبل کے لیے، نوجوانوں کے روشن مستقبل کے لیے، اور طاہر حسین کے پریوار کے انصاف کے لیے۔ جو بچے آج جیلوں میں سڑ رہے ہیں، جن کی زبان، جن کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ میڈیا ایک طرفہ بات کرتا ہے، ارے یہ کیسا ہوگا؟ میرے بھائی، کون ان کا ہاتھ پکڑے گا؟ کون ان کی آواز اٹھائے گا؟ آج آپ کو دنیا کو بتانا ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جن کو دنیا نے بھلانے کی کوشش کی۔ میری یہی چند گزارشات میں آپ کے سامنے عرض کرنے آیا۔ انشاءاللہ تعالی دوبارہ پھر آؤں گا، آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیرسٹر سلطان اویسی صاحب زندہ باد۔